وہ دوبارہ اسی گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ ایک نظر غور سے اس کے گھر کی طرف دیکھا اور 2 قدم آگے بڑھا تھا کہ اچانک کسی کا دروازہ کھلا اور ایک کم عمر لڑکی بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ اس کے پیچھے ادھر عمر آدمی اس کے بال پکڑ کر اندر کھینچ رہا تھا، جبکہ اس کی بے بسی نگاہ اٹھ کر دیکھ رہی تھی کہ کوئی اس کی مدد کرے، مگر وہاں کھڑے لوگ تماشا ضرور دیکھ رہے تھے، آگے کوئی نہیں بڑھا تھا۔ تبھی شہاب، جو یہ سب دیکھ کر حیرت اور غصے سے پھٹنے کو ہو رہا تھا، آگے بڑھا اور لڑکی کو کھینچ کر باہر نکالا، جبکہ پیچھے وہ آدمی اس جھٹکے کو برداشت کیے بنا دور جا گرا اور لڑکی شہاب کو مسیح پاتی سسکتی اس کی پشت پر چھپنے لگی۔ یہ کیا جہالت ہے، وہ دھاڑا، جبکہ وہ آدمی اپنی بے عزتی پر جگہ سے اٹھا۔ باؤ، تیرا کوئی معاملہ نہیں، یہ میری بیوی ہے اور میں جو چاہوں اس کے ساتھ کروں۔ وہ آدمی وہ آدمی صاف جواب دیتا اس لڑکی کو اپنی طرف کھینچنے لگا۔ نہیں نہیں، مجھے بچا لیں، اللہ کے واسطے مجھے بچا لیں۔ وہ لڑکی گڑگڑائی۔ شہاب کی آنکھوں میں ایک عکس اترا اور اس نے کھینچ کر اس آدمی کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور خونخوار نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ شہاب کے رد عمل پر وہاں کھڑے سب تماشائیوں میں جیسی جان آئی اور وہ آگے بڑھے۔ ایک عورت نے بیلا کو سینے سے لگایا۔ باؤ، بچے کو بچا لیں جی، بہت مارتا ہے یہ، اور اس ماں بھی پاگل ہے دونوں، وہ نفرت سے بولی۔ شہاب نے صدام کو کال ملائی کیونکہ اس آدمی کے تیور بگڑنے لگے تھے۔ میرے معاملے بولنے والا یہاں کوئی نہیں، اے بیلا اندر چل، وہ چیخا، جبکہ بیلا مزید اس عورت میں سمانے کی کوشش کرنے لگی۔ شہاب کو صدام پر شدید غصہ آیا، مگر وہ کال کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد کال اٹینڈ ہوئی اور نیند میں ڈوبی ڈوبی آواز سنائی دی، میں یہاں تمہارے گاؤں میں کھڑا ہوں، فوراً یہاں پہ پہنچو۔ وہ بولا، لہجہ بری طرح سخت تھا۔ صدام نے اچھا کہہ کر کال کاٹ دی، جبکہ اس آدمی کے آگے وہ دیوار بنا کھڑا تھا۔ بے بس عکس نے اس کی وجود میں چنگاریاں بھر دی تھی۔ پہلے وہ چھوٹا تھا، یہ شاید اتنی طاقت نہیں رکھتا تھا، مگر آج نہ وہ کمزور تھا نہ بے بس۔ کچھ ہی دیر میں عنایت آتا دیکھا اور گاڑی دھول اڑاتی کچھ فاصلے پہ آ کر رکی، جس میں سے صدام فضل خان پوری شان سے باہر نکلا اور گہرے سوٹ میں وائٹ شال لپٹے مونچھوں کو تاؤ دیتا وہ بے پناہ وجاہت کا مالک شخص باہر نکل کر آیا اور شہاب کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ وہ آدمی صدام کو دیکھ کر کیا گیا، سلام سرکار، وہ ادب سے بولا تو صدام نے سر ہلا، شہاب کی طرف دیکھا۔ اس لڑکی سے پوچھے کیا یہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے؟ شہاب نے اشارہ کیا تو صدام نے اس لڑکی کی طرف دیکھا جس کے چہرے پہ جا بجا نشان تھے، جو کہ سرخ اور نیلے پڑ رہے تھے، جبکہ وہ یہ بات لکھ کر دے سکتا تھا۔ اگر اس لڑکی کے چہرے پہ ظلم و تشدد کے نشان نہ ہوتے تو وہ بلا کی خوبصورت ہوتی، مگر اس کی سائز سے زیادہ نہیں۔ اس نے سر جھٹکا اور گوگلز اتار کر ابھی وہ کچھ کہتا کہ شہاب بولا، یہ آدمی اس کو، رک جاؤ۔ صدام نے شہاب کو ٹوکا تو وہ خاموش ہو گیا، جبکہ صدام اس آدمی کی طرف بڑھا، تم نے اس کو مارا؟ اس سے سوال کیا سنجیدگی سے۔ سائیں آوارہ ہے یہ، وہ آدمی جلدی سے بولا تو اس لڑکی نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، جو کہنے کو اس کا شوہر تھا، صرف کہنے کو 4 سال سے وہ اس کے نکاح میں تھی اور ایک رات اسے سکون کی میسر نہیں تھا۔ اپنی عمر سے پہلے ہی وہ بڑی ہو کر ان معاملات کو سمجھنے لگی تھی، مگر اولاد کی نعمت نہ ملنے پر وہ اکثر اس کو اسی طرح پیٹتا تھا، اور اب تو یہ روز ہونے لگا تھا۔ اس کا اگر دنیا میں کوئی ہوتا تو اس طرح رسوا نہ ہوتی، نہ ماں باپ تھے نہ کوئی، اور ایک پھپھوئی تھی، وہ بھی چل بسی، مگر اس آدمی کو اسے بیچ گئی تھی۔ وہ بنا کچھ بولے سسکتی رہی۔ شہاب ضبط سے نظارہ کر رہا تھا، جبکہ صدام نے بھی شہاب کا چہرہ دیکھا۔ تمہارے پاس 2 دن ہے، لڑکی کو طلاق دے کر فارغ کر، آوارہ لڑکیاں رکھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس کا شانہ تھپتھپا کر وہ فیصلہ سنا چکا تھا۔ اس آدمی نے گہرے رنگوں سے صدام کو دیکھا، مگر میں دینا نہیں صدام نے کے گھورنے پر وہ رک گیا۔ تم کل اس کو طلاق دے گا، تمہاری کن پٹی میں یہ بات گھسائیں یا نہیں؟ اور پھر سے بولا تو وہاں سب کھڑے لوگ اس کے فیصلے سن رہے تھے۔ سائیں، میرا تو کوئی بھی نہیں، وہ لڑکی سسکی تو صدام نے اس کی طرف دیکھا۔ شہاب کے پاؤں سے جلنے لگے تھے اسے، اس وقت سب زہر لگ رہا تھا۔ تم تب تک حویلی میں رہے گا، وہ اپنی لہجے میں بولا تو لڑکی کے چہرے سے گویا خوف سا ختم ہوا۔ وہ ساری زندگی حویلی کی غلامی میں گزار سکتی تھی، مگر اس آدمی کے ساتھ ایک دن بھی اور نہیں گزارا کر سکتی تھی۔ روز اپنے اللہ سے یہ دعا مانگتی تھی کہ کسی دن تو وہ یہاں سے نکلے گی، اور آج وہ لمحے اس کے سامنے تھے۔ صدام نے عنایت کو اشارہ کیا اور عنایت نے لڑکی کو پیچھے گاڑی میں بیٹھنے کو کہا، چلیں بادشاہ۔ صدام نے شہاب کو کہا تو وہ بنا جواب دیے چل دیا، جبکہ وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ خیر ہے سائیں، اکھڑا اکھڑا لگتا ہے۔ گاڑی خود ڈرائیو کرتے ہوئے بولا تو شہاب نے اس کو دیکھا، تمہیں وہ لڑکی کہیں سے آوارہ لگتی جو تم نے اس آدمی کی حمایت کی؟ شہاب نے اس کو غصے سے دیکھا، ہو بھی سکتا ہے، آدمی جھوٹ کیوں بولے گا؟ اس نے لاپرواہی سے کہا، تمہاری نہ نظر خراب ہو چکی ہے،
شہاب نے منہ پھیر لیا۔ تم پہلی نظر میں بڑا غور سے دیکھ چکا ہے اسے، کمال ہے۔ اسے چوٹ کی تو شہاب نے جواب نہیں دیا، جبکہ صدام نے گاڑی میں گانا چلایا۔ تیز ہوا آر پار ہو رہی تھی اور صدام فضل خان لمحوں میں کئی فیصلے کر چکا تھا۔ جانا سارا وقت چھپتی پھر رہی تھی۔ دادی کی طبیعت ذرا ناساز تھی، مگر وہ جانا کو دیکھ کر شدید غصے کا شکار تھی اور شکیلہ کو ایک دو بار کہہ چکی تھی کہ اسے بلائیے، مگر جانا نہیں آئی تھی۔ وہ کچن میں رہی، بھلا اس نے کوئی کام نہیں کیا؟ وہ ولی سے پہلے اٹھ کر کمرے سے نکل چکی تھی اور اب شام ڈھلنے لگی تھی کہ وہ رقیہ بیگم کے کمرے میں ان کے ساتھ چلی گئی۔ ان سے باتیں کرتے ہوئے اسے اچھا احساس ہو رہا تھا، جبکہ وہ مسلسل اس کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہہ رہی تھی۔ کہاں گھستی بیٹھی ہے منو، صبح سے تجھے بلا بلا کر میرا منہ ٹیڑھا ہو گیا ہے، مگر تیرے کانوں پہ تو جوں تک نہیں رہیں گی۔ دادی اس کے پاس پہنچی تو وہ ڈر کر دھڑکتے دل سے رقیہ بیگم کو دیکھنے لگی۔ اماں بس بہو، وہ چیخی تو ان کی آواز سن کر عائزہ بھی پیچھے آ کر، اور ان بے شمار دنوں میں اسے پہلی بار جانا کو دیکھا جس کی آنکھیں خوف سے بھیگ چکی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ دادی، اس نے ان کی طرف دیکھا۔ اب تو بھی حمایت لے گی اس کی؟ میرا بیٹا مرا تھا، کسی کو اس بات کی نہیں پڑی، سب حمایتیں لینے آ گئے۔ وہ بھڑکی اور جانا کو بالوں سے پکڑ کر باہر کھینچتی ہوئی لائی۔ جانا جو ان سے چھڑانے کی تگ میں مسلسل روتی بکھرنے لگی تھی۔ دادی آپ کیا کر رہی ہیں؟ عائزہ یکدم آگے بڑھی، جبکہ جانا کو تھپڑ لگا کر انہیں سکون نہیں ملا۔ وہ اس کی سسکیاں سن کر بھی نرم نہیں ہوئی تھی تو اس کو دونوں ہاتھوں سے پیٹنے لگی، جبکہ سامنے سے آتا ولی یہ منظر سامنے سے آتا دیکھ چکا تھا۔ اس کے ساتھ شہریار بھی تھا۔ شہریار تو مٹھی بیچیا، جبکہ ولی صرف 2 قدموں کی دوری پر دادی کے نزدیک پہنچا اور جانا کو ایک جھٹکے سے کھینچ کر کھڑا کیا، جو بری طرح رو رہی تھی۔ تو اس کے دام میں آخر پھنس ہی گیا، پھول گیا۔ باپ کی موت اس کا سر تن سے جدا کر کے بھیجا تھا انہوں نے، بھول گیا ولی؟ وہ چلائی، جبکہ ولی نے جانا کی طرف دیکھا جو پوری طرح ڈر رہی تھی۔ جاؤ تم یہاں سے، اس نے کہا تو جانا بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دادی رونے لگی، جبکہ ولی ان کی طرف دیکھتا رہا۔ نہ میں کچھ بھولا اور نہ ہی کبھی بھولوں گا، جبکہ فضل خان کا بھی سر اسی طرح جدا نہ کر دوں، مگر آج یہ بات میں آپ کو صاف لفظ میں بتا رہا ہوں، اب جانا پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اور میں آپ بھی شامل ہیں۔ بس اس سے آگے میں مزید صفائیاں نہیں دوں گا۔ کچھ دیر تک مجھے پھپھو کو لینے نکلنا ہے تو گھر کا ماحول ٹھیک کیا جائے۔ اس نے حتمی لہجے میں کہا اور اپنی ماں کے پرسکون دادی کے غصے سے زرد ہوتے چہرے کو دیکھ کر سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ شہریار بھی چلا گیا اور عائزہ اس کے پیچھے ہولی۔ رقیہ بیگم بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج دل و دماغ پرسکون ہو گیا تھا، جبکہ دادی کا سارا غصہ شکیلہ پر اتر گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو جانا کے رونے پر چڑھ گیا۔ بس اتنا بھی کچھ نہیں ہوا جتنا تم نے رونے ڈالے ہوئے ہیں، وہ چڑھکا بولا۔ جانا نے اس کی طرف دیکھا۔ اب آپ کو لگے نا پھر تکلیف کا احساس ہو؟ اچانک ہی وہ بولی تو ولی نے اس کی کلائی جگڑی۔ بڑی زبان لگ گئی ہے بس ایک رات سے، وہ میں نے خیاجی سے اس کا معصوم چہرہ دیکھنے لگا۔ جانا نے جواب نہیں دیا۔ جواب تو وہ غصے سے بولا کہ کیا جواب دوں؟ جانا اس کی غربت، اس کے بے باک لمس پر جو اس کے چہرے پر وہ چھوڑنے لگا تھا گھبرا اٹھی تھی۔ یہی کہ تمہیں درد نہیں ہوتا؟ وہ اس کے بھیگے لب دیکھنے لگا۔ جانا کا دل کانپنے لگا اور ولی دوبارہ کوئی پیش رفت کرتا کہ اس کا فون دوبارہ بجنے لگا۔ اس نے اسے دور دھکیلا۔ جانا اس انسان نما صفات ظالم اس حیوان کو دیکھ کر جلدی سے واش روم میں چلی گئی، جبکہ ولی اس کی عجلت پر معمولی سا مسکرا دیا۔ چھوٹی چودھری گھوڑا گاؤں کے بڑے نالے میں مردہ ملا ہے جی۔ صادق کی بات وہ تیز سے اٹھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ادھاڑا۔ جی سچ کہہ رہا ہوں، صادق نے کہا تو ولی نے موبائل بیڈ پہ پٹکا اور کمرے سے باہر نکلتا کہ جانا بھی باہر آ چکی تھی۔ وہ بل میں غضبناک سا اس کے نزدیک پہنچا، اس کی کلائی موڑ دی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہارے بھائی کو ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا، ایسے تو اس کی جان نہیں بخشوں گا۔ وہ جیسے تل ملا اٹھا تھا۔ اس کو دھکیل کر وہ اپنے کمرے سے نکلا اور پچھلی بار سے وہ ابھی وہ دروازے کی طرف بڑھتا جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ کچھ خسر پھسر سر وہ رک گیا۔ کہیں سے مدر آوازیں آ رہی تھی، مگر اسے صاف سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ ذرا نوازوں کے تعاقب میں آگے بڑھا۔ اسے چودھری سکندر کی پشت نظر آئی تو وہ پیچھے ہو گیا۔ اس کے سامنے زریش کے ماں باپ ہاتھ جوڑے کھڑے تھے۔ سردار جی، ہماری بیٹی پورے دن سے نہیں ملی جی، آپ کے کہنے پر ہم نے کسی کو نہیں بتایا، مگر وہ کہاں ہے اب تک معلوم نہیں ہوا۔ زریش کا باپ ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ بلا سر سے اتر گئی، اس سے اچھا کیا ہے جہاں بھی گئی تمہیں کیا تکلیف ہے؟ دوبارہ مت آنا یہاں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔
وہ سختی سے بولے اور وہاں سے جانے لگے کہ زرش کے ماں ماں اس کے قدموں میں گر گئی۔ بھلے مرتضیٰ صاحب کی بیٹی ہے وہ، مگر ہم نے پالا ہے اپنے بچوں کی طرح صاحب۔ اتنی سی تھی جب ہماری جھولی میں ڈال گئے تھے وہ چیز سگی اولاد ہے ان کی، آپ کی سگی بھتیجی ہے، سرکار رحم کرے، کچھ تو کرے۔ وہ بلکنے لگے، اے آواز بند جر، اپنی کیا بکواس کی جا رہی ہے؟ کسی نے سن لیا تو ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، اور ابھی شہریار سے دستک بھی لینے ہیں مجھے، تب تک تو اپنی چونچ بند کر اور دفعہ۔ وہ رکھ کر ولی کا بھاری ہاتھ ان کے شانے پر تھا۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا، آنکھوں میں انگارے لیے وہ کھڑا تھا، جبکہ وہ دونوں بھی خوف زدہ سے ہوئے۔ وہ زرش میرے باپ کی اولاد ہے، سر سبراہٹ لہجے میں سوال کیا گیا، جبکہ سکندر سمیت وہ دونوں بھی جیسے منہ میں الفی لیے کے تھے۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ وہ دھاڑا اور پاس پڑے گملات پر لات ماری جو دور جا اڑا۔ بتاؤ مجھے۔ وہ اب زرش کے باپ پہ چڑھا، سرکار۔ وہ بولنے لگے کہ سکندر نے اس کو گھورا۔ آپ جائیں یہاں سے، اسے سر سختی سے کہا، تو وہ کچھ تنبی سی نظر ڈال کر وہاں سے چلے گئے۔ وہاں رکنا بیکار تھا، یہ راز غلط کھلا تھا۔ وہ اس بات پر سر پیٹتے فوراً اپنی بیوی کے پاس گئے۔ غضب ہو گیا بطول بیگم، سمجھ گیا سب اب اپنے ہاتھ سے۔ بطول بیگم سمجھو گیا سب اپنے ہاتھ سے۔ وہ غصے سے بولے، کیا ہو گیا؟ جب سے عائزہ کی رخصتی ہوئی تھی وہ بیمار رہنے لگی تھی۔ ارے وہ جو راج 19 سال سے دبایا ہوا تھا ان دو منوسوں کی وجہ سے پھٹ گیا۔ اب تیسری امیدوار بھی اس وراثت میں آ کھڑی ہوئی، اور جو کچھ جمع پونجی تھی اور جو میں نے شہریار سے لینے سے دستخط شہریار سے لینے تھے وہ نہیں ہوتے، کنگال ہی رہیں گے ہم۔ وہ بتا رہے تھے جبکہ ان کے چہرے کے رنگ پھک ہو گئے۔ وہ جانتی تھی ولی کیا ہے اور اس بات پر جینا حرام کر دے گا۔ اتنے عرصے سے یہ بات انہیں کیوں نہیں بتایا گیا؟ وہ دونوں کو سلگتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، پہلی بار اپنے باپ پر غصہ آیا تھا۔ جی مرتضیٰ صاحب کو دہی رانی پسند نہیں تھی، وہ بچی ہماری جھولی میں ڈال گئے۔ ہمارے پاس اولاد بھی نہیں تھی، جبکہ انہوں نے حویلی میں یہ بات پھیلا دی کہ بچی مر گئی ہے۔ چھوٹی چودھری، ہم نے اسے سگی اولاد کی طرح پالا ہے جی، وہ صبح سے غائب ہے۔ وہ رونے لگا، جبکہ ولی کے لیے خبر بم سے بڑھ کر نہیں تھی۔ صدام کا سارا کھیل اب اس کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ ان دونوں کو جانے کا اشارہ کر کے وہ آنکھیں موند گیا، جبکہ صادق کو پھپھو کو لینے کے لیے بھجوا دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اسے اس بات کا علم ہوتا تو وہ کبھی اس لڑکی کے نزدیک نہ بھٹکتا۔ یقیناً وہ نہیں جانتا۔ وہ سوچنے لگا، مگر اس کی بہن تھی۔ یہ بات سوچ سوچ اس کا دماغ پھٹنے کو تھا۔ مجھے گھر جانے دیں نواب جی، اماں ابا پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اس سے فاصلہ بنا کر بیٹھی ہوئی جب سے آئی تھی ایک ہی راہ لاپ رہی تھی، جبکہ صدام خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچھا ادھر قریب آ کر یہ بات کرے گا تو سمجھ آ جائے گا، ایسا دور دور سے ہمیں سنائی نہیں دیتا۔ اس نے انگلی کے اشارے سے اسے پاس آنے کو کہا، جبکہ زرش اپنی جگہ سے بنا ہلے اس کو دیکھی گئی۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی اور ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ پتہ ہے کیا ڈھولا، تمہارا یہ رونا دھونا ہم پر کیا اثر کرے گا؟ تم جانتا ہے بڑا بے حس بندہ ہے، مگر تمہارا عشق میں الو کا پٹا ہے۔ تم سامنے آ جائے تو نظر ادھر ادھر ہی جاتا ہی نہیں، اور ایک تم ہو، ملن کے دنوں کو ایسا گزارا ہے جیسے ہم تمہیں چھپ جائے گا۔ وہ کہکمہ لگاتا ہنسا تو زرش اس کے پاس آئی۔ نواب جی، اس نے کہا تو صدام کو رچ کر اس پہ پیار آیا۔ اس کی گردن پہ ہاتھ ڈالا اور اپنے چہرے کے قریب کر کے اس کے نازک نگوش کو اپنے پرتپش لمس میں جگڑ لیا۔ زرش کی سانسیں پھول سی گئی تھی، مگر صدام تو جیسے خود کو سیراب کرنے کے چکروں میں زیادہ جھک گیا تھا۔ زرش خود کو چھڑوانے کی تکودو میں اس کے سینے پہ مکے برسانے لگی، اور صدام اس پر ترس کھاتا، اس سے دور سے اس کو بے حال سا دیکھا، اس پر مزید پیار آنے لگا۔ بس اتنا ہی دم تھا۔ وہ ہنسا اور اس کو پھر سے قریب کرنے لگا، مگر زرش اس سے دور بھاگی۔ آپ بہت برے ہیں اور گندے بھی، وہ کانپتے لہجے میں بولے۔ صدام نے شانے اچکائے، بیوی ہے تم ہمارا، اب تم پر تمہارا وجود پر صرف صدام خان کا حق ہے، صرف تم صدام خان کا دسترخت میں رہے گا ہمیشہ۔ اس کا ہاتھ پکڑتا اپنے نزدیک صوفے پہ بٹھا گیا۔ زرش اس کی شال سے اٹھتی کالون کی خوشبو سے خود کو بے بس محسوس کرنے لگی، جبکہ صدام نے آنکھیں بند کر کے سر صوفے پہ ٹکا دیا۔ اپنے مرے ہوئے گھوڑے کو دیکھ کر ولی لازمی تل ملائے گا۔ وہ جانتا تھا تبھی اس نے گاؤں پر پھیرا سخت کر لیا تھا، تاکہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اگر اس نے کسی کو نقصان پہنچایا تو لازمی وہ بھی اپنے سائے کو پن کے ثبوت دے گا، اور جانے کا خیال بھی ہر پل اس کے ساتھ تھا، مگر صرف ایک وقت کا انتظار تھا جس دن وہ خود اس سے رابطہ کر کے یہ چاہے گی کہ اس کے پاس آنا چاہتی، تب ولی تو کیا کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا تھا۔ مگر وہ یہ بات کبھی نہیں بھول سکتا تھا کہ اس کی بہن غیر مرد کے کمرے میں ہونے کے باوجود اسے علم رکھتی ہے۔ اسے اپنے سب سے بڑے دشمن سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ نواب جی اچانک وہ اپنی سوچوں سے نکلا، زندگی اس کی باہوں میں تھی۔ حکم جی، وہ لاٹ سے بولا۔ زرش کو یہی موقع مناسب لگا۔ آپ مجھے گاؤں چھوڑے نہ چھوڑ آئے نا اماں ابا،
लगता है तुम चाहता है दोबारा से मज़ेदार सा सीन। वो उल्लू देती नज़रों से फिर इसको पल के झुकाने पे मजबूर कर गया, जबकि ज़री कसमसा कर इससे दूरी। आपके पास इन बातों के अलावा कोई बात नहीं? वो ज़रा खफा हुई। देखो यार मन, हम ज़रा ढरकी टाइप बंदा है और सिर्फ तुमसे अपना ट्रक दूर करता है और तुम ऐसा इतराता है। सही, फिर जान भी तो हमारा ही तो इतराएगा ही। वो भी ज़रा आंखें दिखाकर बोला, जबकि ज़री सूख सी हो गई। एक बात पूछूं? इसको ऐसे ख्याल से गुजरा। पूछो, मगर हमारी बाहों में बैठकर, वरना चोंच बंद कर रखो हमको। तुम्हें 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 देखना है। गहरी नज़र इस पर डाले वो उसकी निगाहों पर बोझ सा कर गया जो उठने का नाम नहीं ले रही थी। इस वक्त दरिश को अपना आप खुश नसीब सा लगा। वो उठी उसके पास बैठ गई, जबकि सदाम के हाथों की हरकत अपने गालों पर महसूस करके इससे वहीं हाथ पकड़ लिए। वो मुस्कुरा दिया मगर निगाहें बिना हटाए से देखे क्या। वो मैं कह रही थी, आप कहते थे कि आप मुझसे शादी नहीं करेंगे। फिर वो रुकी, हलक में आंसू से बोली, एक तो तुम औरत का भी अजब दिमाग है। कुछ होता है रोता है, दर्द होता है ज़्यादा रोता है, बिछड़ता है तो रो रो के बुरा हाल कर देता है, मिलता है तो अलग रोता है। मतलब दुनिया को कंफ्यूज करता है। जाहिल सा साहिब, भला तुम्हारा बिना कैसे रहता? शादी तो अब भी हम खानदान में बाबा साईं की पसंद का करेगा। नवाब जी, वो चीखी, जबकि सदाम का कहकमा बुलंद हुआ। यार मन मजाक करता है। वो हंसता हुआ से सीने से लगा के सरिश का नरम लफ्ज इसके जज्बात को हवा देने लगा, जिस पर काबू पाकर इसने खुद से दूर किया और उसकी आंखों में देखा। देख लड़की, तुम्हारा इन हवेली वाले से कोई ताल्लुक नहीं। हमारी ज़िंदगी का सबसे अच्छा बात यह है तो साबाबा साई को तुम्हारे लिए पटाना मुश्किल होगा, नामुमकिन नहीं। अगर तुम्हारे हवेली से ताल्लुक होता और कोई फिल्मी सीन बनता तो लाजमी हम तो गया था काम से। वो हंसा। वो मतलब जरिश ने दिल में शुक्र अदा किया और पूरी बात जानना चाहिए। जैसा सदाम ने एक बार फिर बेबाक सी जसारत इसकी गर्दन पे की, जिससे वो पूरी कांप उठी और उठ खड़ा हुआ। ज़्यादा सोचेगा तो सेहत नहीं बनेगा और तुम जानता है फिर हमें। झुककर मैंने ख्याजी से निगाह इस पे डालता वो इसे पूरा शर्मिंदा करता बाहर चला गया। तुमने इस लड़की के बारे में क्या सोचा? शाहब ने सवाल किया। तुम ऐसा तड़पता जैसे न जाने तुम इसका भाई है। जानबूझकर पंगा लेता वो अनायत के हाथ पे हाथ मारकर हंसा, जबकि अनायत ने भी हंसी दबाई। हो गया तुम दोनों का? शाहब संजीदा दिखाई दे रहा था। ये हम देख रहा है जब से वो लड़की हवेली आए तुम कुछ ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है। खैर सोचना है क्या, हवेली में जितना मुलाजिम होगा कम है। वैसे वो भी वही है। हाँ, इसका शौहर इसको तलाक देगा तो ये अपना अनायत किस खेत की मूली है, इसे ब्याह देंगे। इसने शानिज का और सिगार जैसे शाह के दिल पर सुलगाई, जो खुद अपनी कैफियत समझने से कासिर था। अनायत से वो हैरान हुआ। हाँ तो? सदाम ने लापरवाही से कहा, तुम्हारा ये शरीफ अनायत दुश्मनी की हवेली में बुलबुल फंसाए बैठा है। शाह आपने भी शोशा छोड़ा, जबकि अनायत को अचानक अच्छू लग गया। बिना पिए ही वो खांसने लगा। सदाम संजीदगी से आईब्रो चढ़ाए से देखने लगा। नहीं खान, वो कुछ कहता है कि सदाम ने हाथ उठाया। एक बात हमेशा याद रखना अनायत बादशाह वहाँ लड़कियों को भी इज्जत का निगाह से देखेगा और मुर्तज़ा से किसी लड़की का ताल्लुक निकला तो तुम्हारा अगला सांस नहीं निकलने देगा। वो संजीदगी से इसे अपनी बात समझा गया। जी खान, इसने कहा तो सदाम ने दोबारा शहाब की तरफ देखा। कुछ नहीं होता, महबूब अलग होता है, बीवी अलग होता है, हमको मसला नहीं। वो दोबारा शहाब को चिढ़ाने को बोला, तुम्हारा दिमाग ठीक है? पहले वो अपनी उम्र से दुगने आदमी के जुल्म को सहती रही, फिर तुम इसे सौतन का दुख दोगे? वो जज्बाती सा हुआ। अनायत बादशाह, तुम इंसाफ से रखेगा तुम दोनों को, समझा? वो हकमिया बोला तो अनायत ने फ़ौरन सर हिलाया, जबकि शहाब गुस्सा दबाता अपनी जगह से उठा और वहाँ से निकलता चला गया। सदाम का कहकमा बरजस्ता था, हवेली मत पहुँच जाना शहाब बाऊ। वो कहकमा लगाता से मजीद सुलगा गया। हाथ काफ़ी दिनों बाद दोबारा हवेली आया तो सदाम से चुपता फिर रहा था। अगर वो नोटिस कर लेते तो उसकी क्लास पक्की थी। तभी वो जल्दी से लॉन्च पूर करता अंदर जाने लगा कि इससे पहले ही नज़र वो नूर पर पड़ी। उसे कुछ अरसे पहले का वो थप्पड़ याद आ गया जो उसके मुंह पर पड़ा था। इसने उधर देखा, इस वक्त वहाँ कोई नहीं था। होता भी कैसे, फजल खान अपनी नई बीवी के पास थे, जबकि इसकी माँ और इधर फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही थी, और आ भी जाती तो कौन सा इससे फ़र्क पड़ता था। दरहकीकत फ़र्क तो सदाम से पड़ता था जो डेरे पर था। इसे खुद सर पर किसी आवाज़ सुनाई थी, जैसे वो किसी से बात कर रही हो, मगर आज वो हर कीमत पर इस चटांग घर की लड़की से थप्पड़ का बदला लेना चाहता था जो इसने हाथ फजल खान के मुंह पे मारा था। और वो पहली लड़की थी इससे पहले कि किसी की जुर्रत की कब हुई थी। वो किचन में दाखिल हुआ तो नज़र नूर पर गई जो कटिंग बोर्ड पर कुछ काट रही थी, जबकि किसी दूसरे की मौजूदगी महसूस करके वो निगाह इस पर डाली तो वहीं ठहर गई। सफ़ेद चांदनी सी रंगत में ज़ख्मों के निशान से इसे मज़ीद हसीन बना चुके थे। ये शायद वो हाथ को लगा। इसके लंबे कमर से नीचे जाते बाल और गोरी कुछ कुछ ज़ख्मी कलाइयों को देखकर वो जैसे ठहर चुका था।
वो पारसा नहीं था और ना ही ऐसा था कि इसने कभी हुस्न नहीं देखा था। इसके साथ खड़ी लड़की भी बेपनाह हसीन थी, मगर इन गहरी सहमी आंखों की अदा को हाथ देखता रह गया। आपको कुछ चाहिए? नूर इसके बेला को घूरने पर गुस्सा करती बोली, तो हाथ में जैसे इसकी आवाज़ पे कान नहीं धरा, जबकि बेला उंगलियां मरोड़ रही थी। शुमाइला भी वहीं आ गई और हाथ को सकते में, और बेला के कंफ्यूज चेहरे को देखकर वो खुद भी अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। कौन हो तुम? हाथ और एक से बेगाना बेला से मुखातिब हुआ, जबकि बेला इन अटकी हुई सांसों से इसके देखती जवाब तलाश करने लगी। नौकरानी है। नूर अजीब कैफियत का शिकार होती पट से बोली। हाथ ने इसकी तरफ देखा। मैं वो फिर लफ्ज़ों को दोहराने लगा। नहीं हाथ सही, यहाँ की मुलाजमा नहीं, कुछ अरसे रहने आई है बस। शुमाइला बहन के झूठ पर हैरान होती हकीकत बता गई। मगर है तो मुलाजिम है ना? और वैसे भी सदाम साई ने यही कहा है कि ये मुलाजमा है यहाँ की। नूर तलमिला कर बोली। पहले इसे सख्त कोफ हुई थी हाथ से, और अब इसकी नज़रों के टिकाव से वो चिढ़ रही थी, ना जाने क्यों। नहीं, हाथ ज़रा सा घूमा। गेस्ट है तो गेस्ट की तरह ट्रीट करो, अब मुझे किसी काम में मुलव्वस ना दिखे ये। वो शमाइला को वार्न करता खुद ही अपनी कैफियत पे हैरान सा वहाँ से आखिरी निगाह बेला पे डालकर चला गया, जबकि नूर ने बेला की तरफ देखा। इतना गंदा और घटिया इंसान है ये। ये गई अब तुम काम से। नूर ने इसे मजीद खौफजदा किया। बेला की आंखें भीग गई। जानती हो, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी इसने मेरे साथ, मैंने थप्पड़ खींच मारा। वो बोली तो बिला हैरान सी से देखने लगी। शुमाइला बहन का ये रवैया नहीं समझ सकी, और ना ही इसने ये बात पहले से बताई थी। बात में पूछने का सोचकर वो बेला की तरफ बढ़ी। जब बेला अब आराम करो, हाथ साई ने कहा है कि तुम गेस्ट हो। शुमाइला नरमी से मुस्कुराई, जबकि बेला की मुस्कुराहट तो गायब हो गई। नहीं, मुझे नहीं जाना, इसे साफ इनकार किया। अरे वो हंसी। अच्छा चलो एक काम करते हैं, कुछ देर बातें कर लो, इसके बाद मैं तुम्हें गेस्ट रूम में छोड़ दूंगी। इसने कहा तो बेला खामोश हो गई। अरे तुम्हें नहीं मालूम, मैं इसने शुरू शुरू में मेरे साथ भी यही किया था, नूर मध्यम आवाज़ में बोली। हकीकत में इसे बेला से जेलसी महसूस हुई थी। इसे तो वो शख्स मैट कहकर दो टकेकी कर गया था, जबकि दूसरी पर कैसे एक नज़र में फ़िदा हुआ, जबकि इसके सामने ज़ख्मों के कितने निशान भी थे। अब तो शुमाइले से एहतियात बरतते हुए बोली, मैं अपने घर चली जाती हूँ। बेला घबरा कर मायूसी से बोली, हाँ भाई, ये हवेली वालों का भी कोई किरदार होता है, तुम्हारा शौहर ही बेहतर है। अब भला इससे बचकर यहाँ इज्जत गंवा कर बैठो, कौन सा अच्छा सौदा किया तुमने? वो बोली तो बेला खामोश हो गई, जबकि नूर पुरसुकून बेला की शक्ल बता रही थी वो जल्द यहाँ से फरार हो जाएगी। अभी यही गुफ्तगू जारी थी कि इंटरकॉम बजा, तो शुमाइला ने रिसीव किया। जी हाँ साईं। वो बोली, जी अच्छा बेहतर। इसने फ़ोन बंद किया। बेला हाथ साए के लिए मैं कॉफ़ी बना देती हूँ, तुम ले जाओ। वो जल्दी जल्दी हाथ चलाती बोली, जबकि बेला के रंग उड़े। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं क्यों जाऊँ भला? वो फ़ौरन नफ़ी करने लगी, जबकि शुमाइला अपना काम जारी रखते हुए मुस्कुराती रही। तुम ऐसा करो, ये सब्जियाँ काट लो, मैं दे आती हूँ। नूर हाथ झाड़ती बोली तो बेला फ़ौरन मान गई, और शुमाइला के मना करने के बावजूद जो खुद कॉफ़ी लेकर हाथ के कमरे के बाहर खड़ी थी। आज से पहले इस किस्म का कुछ नहीं हुआ था, मगर हाथ को बेला की तरफ देखता पाकर वो जलन के एहसास में गिरफ्तार हो गई। इसने दरवाज़ा बजाकर अंदर कदम रखा, तो हाथ जो बेला को एक बार फिर देखने का मुंतज़िर था, नूर को देखकर माथे पर बल से पड़े। इसने ड्रेसिंग पर से ब्रश उठाकर बाल बनाया और पलटा। मैंने जिसको बुलाया था वो क्यों नहीं आई? इसने सवाल किया, मोबाइल निकाला। हाथ साहब, क्या नौकरानी पर भी पसंद रखते हैं आप? बड़ी बात है। इसे तंज किया तो हाथ ने इसे बाहर निकल जाने का इशारा किया, जबकि नूर अपनी बेइज्जती पर बल खाती बाहर चली गई। सदाम शहाब और आज हाथ ने भी इन्हें ज्वाइन किया, जबकि अनायत भी खड़ा था। वो सब बातें करते कि अचानक टट्टर गोलियों की आवाज़। वो भी सदाम के डेरे पर। वो अपनी बंदूक निकालता बाहर निकलता। वली पूरी शान से अंदर दाखिल हुआ। सदाम का खून खौल गया। तू यहाँ क्यों आया? वो धाड़ा और गन इस पर तान ली, जबकि अनायत और हाथ समेत शहाब ने सदाम को रोका। इससे कहो निकले यहाँ से, वरना हमारे हाथों से कत्ल होगा इसका। वो चिल्लाया, कहाँ है जरिश? वली ने गुस्से से पूछा, जबकि सदाम बेकाबू होने लगा। इस शख्स को अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तुम नाम कैसा ले रहा है और किस हक से ले रहा है नाम? वो गुस्से से चीखा। मेरी मर्जी। इस बात पर वो धक्का देता वली पे झपटा और खींच खींच कर इसके मुंह पर थप्पड़ बरसा दिए। कुछ ही देर में वो गुत्तम गत्ता हो थे। शहाब और हाथ ने इसे इसके ऊपर से हटाया, जिसका दिमाग फिर चुका था, मगर वली के चेहरे पर इसके तशद्दुद के कई निशान थे। हम कहता तुम यहाँ से निकल जाए तो तुम्हारा सेहत के लिए अच्छा हो, वरना वो रुका। वली अपनी जगह से उठा। जरिश मेरे साथ जाएगी, भले तू कुछ भी कर ले। वो अपने सर से निकलता खून साफ करता बोला, तेरा मसला? सदाम तैश खाकर बोला, बहन है वो मेरी। वली झंगाड़ा।
میری بہن اور تیرے حوالے کر دوں اسے؟ میں یہ تیری سوچ ہے، میں مر کر بھی تجھے نہیں دوں گا اسے، سمجھا؟ چودھری مرتضیٰ کی اولاد ہے، وہ چودھریوں کا خون ہے۔ وہ غصے میں وہ سب بتاتا چلا گیا جس سے وہ خود کو روک کر آیا تھا کہ وہ صدام کو ایسی کوئی بات نہیں بتائے گا، مگر شدید تیش میں اس کے منہ سے یہ لفظ سن کر وہاں کھڑے نہ صرف صدام بلکہ عنایت شہاب برپی جیسے بم گرا تھا۔ بکواس کر رہی ہے، وہ جلدی خود کو سنبھالتا دھاڑا، جبکہ ولی نے کان دھرے بنا سازی کو اس کی تلاش میں نکال دیا۔ حالانکہ صرف اس کے ایک حکم پر یہاں کھڑے ولی کا کچومر بنا دیا جاتا، مگر اس وقت صدام کے قدموں کی لڑکڑاہٹ اور ولی کے قدموں کی مضبوطی اس بات کی دلیل تھی کہ بات وہی ہے جو وہ کہہ چکا ہے، تم نہیں لے جا سکتے انہیں یہاں سے۔ عنایت حیران و پریشان سی زرش کی خوفزدہ شکل دیکھتا بولا اور سعدی کو اس سے دور کیا، بڑے کوئی ڈھول قسم کے لوگ ہو تم۔ ولی آپا کھوتا چیخا، تو یہاں سے دفع ہو جا ورنہ تیرا کچھ نہیں بچے گا، اور گھر جا کر اپنے منہ پر لگے ان نشانوں کو غور سے دیکھ۔ شاہ غصے سے بولتا ولی خان نظروں سے اسے دیکھنے لگا، لڑکی کہیں نہیں جائے گی، وہ تو ڈوک بولا، جبکہ ولی نے صدام کی طرف دیکھا جو اس سارے معاملے کو سمجھنا چاہ رہا تھا، جو اسے سمجھ آ رہا تھا، وہ تو اس نے کبھی سوچ میں بھی نہیں سوچا تھا۔ جبکہ زرش ہونک سے کھڑی تھی صدام کی طرف اور دوسری طرف ولی، وہ نہیں جانتی تھی کہ معاملہ کیا ہے، مگر خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ لے جا، وہ بولا، لہجہ مضبوط تھا، نگاہیں پھیر لی تھی۔ زرش حیرانگی سے اس کی پوچھ دیکھ رہی تھی جو اس سے ایسے منہ موڑے کھڑا تھا گویا جانتا ہی نہ ہو۔ وہ یہ سب سمجھ نہیں سکی، مگر ولی کے ماتھے کے بل وہ سہم سی گئی تھی۔ آج صدام کو تکلیف دینے کی اسے خوشی بھی نہیں تھی، وہ خود حیرتوں کا تذبذب کا شکار تھا۔ زرش اس کی بہن تھی، یہ بات اسے پتہ چلی تھی کبھی کہ اس کے بعد بھی ان کے ماں باپ کے ہاں اولاد ہوئی تھی، مگر وہ مر گئی۔ اس کے باپ نے یہ کیا کیا، اپنی اولاد کو خود سے دور پھینک دیا۔ زرش کو لے کر جاتے ہوئے آج اس کے دل میں کسی بہن نام کے لفظ کی عزت، اس کا احترام اور صدام کا اپنی بہن پر جان چھڑکنے کا مقصد معلوم ہوا، اور خود پریشانی میں گھرا وہ اسے لے کر نکل گیا، مگر دل میں ایک کونوں میں سکون تھا کہ وہ اپنی کمزوری کو اس کے دام سے نکال لایا تھا۔ ولی اسی لیے حویلی میں داخل تو زرش وہیں رک گئی۔ چھوٹی چودھری، مجھے نہیں جانا، مجھے اپنی اماں ابا کے پاس جانا ہے۔ زرش نے نم آنکھوں سے نفی کی تو ولی نے اس کی طرف دیکھا، اندر چلو، وہ ذرا غصے سے بولا۔ نہیں چھوٹی چودھری، وہ رونے لگی، جبکہ ولی نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے اندر داخل ہوا تو وہاں بیٹھے لانچ میں لوگوں نے حیرت سے یہ منظر دیکھا، جبکہ جانا بھی ایک پل کو دیکھ کر اندر دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ مجھے نہیں رہنا یہاں، زرش کی ہمت جواب دے گئی، جس کے باعث وہ چلائی تو ولی کا ہاتھ اٹھا، مگر وہ زرش کے منہ پر نہیں پڑ سکا اور ہاتھ وہیں رک گیا۔ شادی کر لیے نا اس حرام زادہ نے تم سے، وہ آنکھیں نکالتا بولا، جبکہ زرش روتی ہوئی اس بات میں سر ہلا گئی۔ ارے او ولی، اس منوس کو کیوں لے آیا تو، اور کیوں سوال جواب کر رہا ہے؟ سب کے منہ کا سوال دادی نے کیا تو ولی اپنی پیشانی کی تنی ہوئی رنگوں کو دباتا رہ گیا۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو کچن کے دروازے میں کھڑی جانا پہ نظر پڑی۔ چائے دو مجھے، اس نے بلند آواز میں کہا تو جانا دوبارہ کچن میں غڑاپ سے غائب ہو گئی، اور ولی دادی کے پاس تخت پہ بیٹھ گیا۔ آخر آپ کی اولاد نے کتنا ڈرامہ پھیلایا ہوا ہے، وہ طنزیہ بولے تو دادی نے اس کی جانب دیکھا جو باقی سب اس کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کبھی دادی سے اس طرح بات نہیں کی تھی۔ ارے کیا مطلب ہے تیرا؟ وہ ذرا خفت سے ہوئی، اسے جواب نہیں دیا، اور تب تک صادق بھی زرش کے ماں باپ کو لے آیا۔ ولی خاموش ہو گیا، جبکہ ان کو بولنے کی اجازت دی تو وہ سب بتاتے چلے گئے، جسے سن کر سب رفتہ رفتہ حیرتوں کا شکار تھے۔ کیا بکی جا رہی ہے، بس ساتھ، دادی آپے سے باہر ہوتی اٹھی اور ان کو مارنے کے لیے لپکی کہ ولی نے انہیں روک لیا، جبکہ رقیہ بیگم کو وہ دن یاد آ گیا جب چودھری مرتضیٰ نے انہیں اطلاع دی کہ ان کی بیٹی مر چکی ہے، مگر وہ تو ٹھیک تھی، زندہ تھی، وہ کتنا چیخی تھی، مگر کسی نے نہیں سنی تھی ان کی، اور آج ان کا دل پھٹنے کو تھا کہ ان کی بیٹی یہیں اسی لانچ میں کتنا پیٹی، اور انہوں نے اس کی طرف دیکھے بنا چانہ کو سینے سے لگایا، جبکہ آج اپنے سامنے اپنے وجود کے ٹکڑے کو دیکھ کر ان کا دل پھٹ رہا تھا۔ اس حقیقت کو ولی کا قبول کرنا مشکل ہو گیا تھا، کچا کہ وہ تھے ہلکے دل کی مالک۔ وہ آگے بڑھی اور دادی چیخ رہی تھی کہ یہ عورت جھوٹ بولی ہے، مگر وہاں سب لوگ اس عورت کی بات پر ایمان لے آئے تھے کیونکہ سکندر نے ولی کے دباؤ ڈالنے پر یہ راز فاش کر دیا۔ درش آنکھیں پھاڑے سب دیکھ رہی تھی، رقیہ بیگم اس کے نزدیک اور اسے سینے میں بھیج کر بری طرح رو دی۔ میری بچی، ان کی سسکیاں گونجنے لگی، سب اب تک اس بات کو سمجھ نہیں پاتے تھے، شوق سی صورتحال تھی۔ پھوپھو جو کل یہاں پہنچی تھی دوپٹہ منہ میں دبائے سب تماشا دیکھ رہی تھی، جبکہ فرحاد اور نمل بھی دوسری طرف جس پر یہ انکشاف ہوا تھا وہ پتھر کی ہو چکی تھی۔ اس کی حقیقی ماں اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی، مگر اس کے وجود میں ذرا بھی جنبش نہیں ہو رہی تھی۔ اگر تمہارا تعلق چودھری سے ہوتا پھر تو ہم گیا کام سے، کل کے الفاظ صدام کے اس کے کانوں میں گونجے۔ اس کی اماں ابا جا رہے تھے، اس کو اس کے گھر میں دیکھ کر خوشی ہوئی، مگر افسوس کہ وہ اتنی حیثیت نہیں رکھتے تھے کہ اس کو اب سینے سے لگا سکتے۔ اب ان کی بیگم صاحبہ تھی، کیونکہ سب جان چکے تھے وہ دونوں وہاں سے نکلتی زرش کی نگاہ ان پر اٹھی اور وہ رقیہ بیگم کو خود سے دور کرتی ان کے پاس دوڑی۔
میں آپ کی بیٹی ہوں، لذرتے وجود سے بولی۔ نہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ سکتی تھی، نہ ہی وہ صدام کو چھوڑ سکتی تھی۔ اس سے پوچھ پھیر لی، اس کا دل گویا کھنچنے لگا تھا۔ ابا نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بیٹا تمہارا گھر یہی ہے۔ ابا نہیں۔ وہ روئی مگر وہ نفی میں سر ہلاتے وہاں سے نکلتے چلے گئے، جبکہ زرش کے دل پہ آج پہاڑ ٹوٹا تھا۔ زرش کو کمرے میں پہنچا دو اور جس نے سوال کرنا ہوگا مجھ سے کرے گا۔ اس نے سختی سے کہا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ جانا کو چائے بالکل بنانی نہیں آتی تھی، اس سے اندازہ ہو گیا تھا، کیونکہ پتی، پانی اور دودھ چائے میں الگ الگ تیر رہا تھا۔ وہ بمشکل چائے کا گھونٹ بھر کر اٹھ گیا تھا۔ اس کے جاتے جانے بھی اندر کمرے میں آ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دادی اپنے غصے کا نشانہ اسے بنائے۔ وہ کمرے میں آئی تو ولی آج تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ کافی پھوڑ ہو تم۔ ولی نے طنز کیا۔ جانا اس کی آنکھیں ٹپٹپا کر دیکھنے لگی۔ یہ کمبل کل رات سے یوں ہی پڑا ہے، چائے تمہیں نہیں بنانے آتی، کمرہ تم نے صاف نہیں رکھ سکتی، کوئی عقل وقل ہے بھی ہے تم میں؟ وہ ذرا تپا تو جانا اپنے لب چبانے لگی۔ ولی کی نگاہ اس کے سرخ ہوتے لبوں پہ ٹھہر گئی۔ وہ آہستگی سے اس کے نزدیک ہوا، اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالا۔ ایک بار پھر تمہارے بھائی کے دل پہ سانپ لوٹا دیے جانا بی بی۔ وہ طنزیہ مسکرا تو جانا جو اس کی قربت پہ جھجکتی، یہ بات سن کر صدام کا چہرہ آنکھوں میں لہرا گیا۔ آپ جلتے ہیں لالا سے؟ وہ اس سے دور ہوتی ہوئی سرخ آنکھوں سے بولی، جبکہ لالا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر منہ گھما گیا۔ جی ہاں، آپ جان بوجھ کر انہیں تنگ اور مجھے یہاں جھوٹے ہیں آپ۔ چٹاک! اس کے گال پر پڑنے والے تھپڑ اس کے اوسان خطا کر گیا۔ سالی، میرے سامنے زبان چلا رہی ہے؟ وہ دھاڑا۔ چھوڑے مجھے، جانا بے بسی سے چیخی، جبکہ ولی کا آج تو جیسے دماغی قابو سے باہر ہو گیا۔ اسے جانا کو بنا دیکھے سوچے سمجھے کھینچ کھینچ کر کئی تھپڑ مارے، جس سے وہ بے دم ہو گئی۔ میں نے تمہیں روکا تھا کہ تم اس نیچ آدمی کا نام نہیں لوگی، اور تم کہتی ہو کہ میں جلتا ہوں اس منحوس سے جس کے پاس ہے ہی کیا؟ وہ چلایا، اور جبکہ اس کے بعد جانا کہ مجھے ایک لفظ بھی نہیں نکل سکا۔ تو اس قابل ہی نہیں کہ تجھے عزت دی جائے۔ اس کو کھینچ کر بیڈ پہ پھینکتا، اس کو اپنے غصے اور غضب کا شکار بنا گیا۔ چھوڑیں! جانا کی بے بس چیخیں کمرے کی فضا کو ہیبت ناک بنا گئی، جبکہ ولی اس کو اپنے تشدد کا نشانہ بناتا رہا، جس سے بھی شاید اسے سکون نہیں ملنا تھا۔